پھر فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی آپ انتظار میں ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم جلد ہی تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے. اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یہ حکم کب آیا تھا؟ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی. 2 رکعتیں پڑھا چکے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت نماز کے اندر ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنا رخ تبدیل کر لیا. اب آپ خود سوچئے، 2 رکعتوں کے بعد حکم ہوا کہ آپ ادھر منہ کر، تو اب طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سب سے آگے آئے اور پھر سارے صحابہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف کر لیا. کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی، کسی نے بھی حجت نہیں کی، کیونکہ نماز تو سکھاتی اطاعت ہے. یعنی بغیر ایک لفظ بولے فوراً ادھر مڑ گئے. ہمیں ذرا سا کام کرنا ہو، کوئی کتاب تقسیم کرنی ہو، کوئی بینچز لگانے ہو، تو ہم کتنا شور کرتے ہیں. روز کا کام ہے اور روز کے کام کو کرتے ہوئے ہم بولے چلے جاتے ہیں، حالانکہ آرام سے کام ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، تابعدار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کے اندر. اب کیا ہوا؟ حضرت عباد بن بشر جو تھے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہے تھے، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فاصلہ جب تک طے کیا، اور رکوع کی حالت میں ہے. تو انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے آواز دی، پکار کے کہا خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. وہ سب رکوع میں مڑ گئے، کھڑے بھی نہیں ہوئے. یہ حال تھا صحابہ کی تابعداری اور فرما برداری کا. اور یہی تو ٹیسٹ تھا سب کا، اور یہ سارے کامیاب ہوئے. اسی لیے تو اللہ نے ان کو پھر چن لیا اور ان کو انعمت علیہم کہا، انہی صفات کی وجہ سے. ہمیں کوئی حکم ملے، کوئی بتائے کہ یہ سنت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے پہلے تو ہمیں اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن، کوئی لاجک، کوئی اس کے پیچھے اس کا مقصد بتاؤ، پھر ہم کر لیں گے. تو پھر تو آپ مقصد کی خاطر کر رہے ہیں، آپ سنت کی پیروی میں تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم آ گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو. کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا، سب منہ کرو، وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، سب لوگ اپنے چہرے قبلے کی طرف رکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ تبدیلی قبلہ کا حکم بالکل درست ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ کیوں فرمائے گئے؟ اس لیے کہ یہ لوگ بے وجہ کا اعتراض کیے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اصل حکم کیا ہے. پھر مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مخالفت اور پروپیگنڈے اور لوگوں کی باتوں سے مت پریشان ہو، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ ایک حق بات پر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں تو آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اثر ہوتا ہے یہ نہیں پروپیگنڈے کا. کوئی روز آپ کے اوپر اعتراض شروع کر دے، یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ کتنے دن آپ
اسے اعتراض کو لیں گے. ایک دن سوچیں گے شاید یہی ٹھیک ہو. اور پھر اگر ایک طرف جائے وہ کچھ کہے, دوسری طرف جائے وہ بھی وہی کہے, تیسری تو آپ کہتے ہیں اوہو صبح سے 3 لوگوں نے ایک ہی بات کی, اس کا مطلب میں غلط ہوں. تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ صحیح ہیں یا نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو, اس پروپیگنڈے کے اندر مت آؤ, اور ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتے, ان کو تسلی نہیں دے سکتے, ان کو آپ قائل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں. اگر ان کی ہدایت پہ حریص ہو کر تم انہیں ہر نشانی بھی دو تو یہ نہیں تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اگر آپ ان کے سامنے ہر نشانی بھی لے آئیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے یا نہیں کرنے والے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور اس کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ ان میں سے بعض کے قبلے کی طرف خود بھی نہیں منہ کرتے. یعنی پہلے یہ خود تو ایک جگہ متفق ہو, یہ خود بھی متفق نہیں تو دوسروں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور البتہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. کیا تھی ان کی خواہشات؟ کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کی پیروی کریں. من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا. کیا مراد ہے العلم سے؟ یعنی وحی الہی. انک اذا لمن الظالمین, تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. کتنی سخت بات ہے کہ علم کے بعد اگر کوئی شخص کفار کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑ دے تو پھر اس کی پوچھ ہوگی. پر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یعرفونہ, وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو؟ پیغمبر کو, اس حکم کو, قرآن کو, قبلے کو, سب چیزوں کو. کما یعرفون ابناءہم, جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور بے شک ایک گروہ ان میں سے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. تو الذین سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل کتاب کے علماء. آتیناہم الکتاب, جن کے پاس کتاب ہے, جو کتاب پڑھتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ٹھیک ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو نصارہ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, ان کے اندر جو انصاف پسند لوگ تھے وہ حق بات کو پہچان کر فوراً اس کا اتباع بھی کرتے تھے. یعنی ان کو اس بات کا انکار نہیں تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے اندر انصاف ہوگا, ایمان ہوگا, اس کے سامنے ہدایت آئے گی تو فوراً قبول کر لے گا. اور جس شخص کی اپنی نیت خراب ہوگی, جس کے اپنے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, ان کے سامنے آپ دلائل کی بھرمار بھی کر دیں تو وہ نہیں ماننے والے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائے گی, الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. سورۃ الانعام آیت 114 میں آتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک, انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے, لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تو مراد یہ ہے کہ حق کے معاملے میں انسان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بتایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر شخص کے لیے ایک نہ ایک ڈائریکشن ہے. ہر شخص کی زندگی کا کوئی مرکزی نقطہ ہے, هُوَ مُوَلِّيهَا, وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے.
یعنی مڑ مڑ کے ادھر جاتا ہے. تو اے اہل ایمان، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے. فاستبقوا الخیرات، تو تم سبقت کرو نیکیوں میں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کیوں؟ اس لیے کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم کو لے آئے گا، یعنی تم کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو جو چیز مطلوب ہے، جو چیز ہمیں کل کام آنے والی ہے، کیوں نہ اس چیز کے لیے پھر کوشش کی جائے. کل کیا کام آئے گا قیامت کے دن؟ نیکیاں. یعنی جو وہاں چاہیے بھاگ بھاگ کے وہ سمیٹ لو، دیر نہ کرو، کیونکہ تم کہیں بھی ہوئے زمین پہ چھپ نہیں سکتے، اللہ تم کو پکڑ لائے گا. تو پھر پکڑ کے وہاں کیا پوچھے گا کہ لائے کیا ہو؟ تو وہ لے جاؤ نا، ساتھ رکھو. اچھا، ہم اکثر دین کے حکم پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ فلاں بھی تو نہیں کر رہا، یہی کہتے ہیں نا، اس نے بھی نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ اب آپ خود سوچئے کہ قیامت کے دن کوئی اور آپ کو پھر کام دے گا؟ جس نے نہیں کیا ہوگا اس کا کھانا خالی ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر دوبارہ تاکیدی حکم ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ دیکھیں جتنی مخالفت تھی نا، اتنا ہی بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کی بات بالکل نہیں ماننی، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف کریں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. یہ بات بالکل سچ ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انداز کلام، بار بار حق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. شک نہ کرو، اسی کی پیروی کرو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتی ہیں. اگر کسی کا قبلہ ہی درست نہ ہو، یعنی ڈائریکشن ہی درست نہ ہو، اور کسی کا مرکز حیات ہی درست نہ ہو، مثلا ہر سیل کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا، اور اگر وہ نیوکلیس ٹوٹ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز قائم رہتی ہے؟ نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح اگر کسی بھی انسان کی زندگی کا مرکزی نقطہ جو ہے، مرکزی نقطہ وہ درست نہیں، یعنی آپ کو جس چیز کو اپنا سینٹرل پوائنٹ بنانا چاہیے زندگی میں، اگر وہ نہیں آپ نے بنایا تو آپ پراسپر کر ہی نہیں سکتے. ہم مسلمانوں کے لیے سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اور پھر اسی کے پیغام کو خود بھی اور دوسروں تک لے کے جانا، یہ زندگی کا مقصد ہے. اور اگر یہ پرائرٹی پر نہ ہو، یہ سب سے اونچا نہ ہو، سب سے اوپر نہ ہو یہ چیز، اور ہماری کوششیں گھومتی رہیں کس کے گرد؟ کس کے گرد گھومتی رہیں؟ محض گھر، محض بچے، محض دنیا، محض جاب، محض بزنس، محض شوق، پھر کیا ہوگا؟ تو گویا ہم نے اپنی ساری انرجی ضائع کر دی، سارا مال ضائع کر دیا، سب کچھ ہم نے برباد کر دیا، کیونکہ جس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے تو وہ تو کیا ہی نہیں، تو کیا لے کے جائیں گے اس کے پاس؟ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کتنی تاکید ہو رہی. پھر حکم آگے، جہاں ہو تم وہیں مسجد حرام کی طرف رخ کرو. حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم سب کے لیے ہی بات ہے، جہاں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو. لِأَلَّا يَكُونَ، یعنی پھر دو، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہی، میں مفہوم سمجھا رہی، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ یہ ہے امت مسلمہ، کہیں کچھ کہیں کچھ. یعنی کعبہ تو پھر ایک سمبل ہو جاتا ہے نا، اصل تو پھر مقصد حیات اہم ہے. الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو کبھی نہیں رکیں گے، وہ تو کوئی نہ کوئی حجت تمہارے خلاف نکالے ہی رکھیں گے. فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. واخشونی، مجھ سے ڈرو.
اللہ کا ڈر ہر چیز پر غالب ہو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب انسان کو ایک بات سمجھ آ جائے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک ہی ٹپیکل رٹا رٹایا جملہ عمل 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 کہتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. یہاں سے دیکھیں، لوگوں کو ڈر دل سے نکالنا ہوگا. لوگوں کا ڈر دل سے نکالنا ہوگا. جب مقصد اہم ہوگا تو خود ہی نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، مخالفت کرنے والوں سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. جب یہ پتا ہو کہ واپس اللہ کے سامنے جانا ہے، لوگ کتنے دن ہمارا حساب لیں گے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ نہیں ہمیں پسند کرتے یا نہیں اچھا لگتا ان کو، نہ صحیح، کیونکہ وہ ابھی سمجھے نہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کام کتنا ضروری ہے. تو فلا تخشو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. دیکھیں کل قیامت کو جب ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، یہ جتنے ہمارے خلاف بولنے والے ہیں ان میں سے کون ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں بچائے گا؟ دیکھیں نا، کوئی ہماری مخالفت اگر اس لیے کرے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم سیدھے ہو جائیں، اور ہم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کو راضی کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ ناراض نہ ہو ہم سے، ہم ان کی رضامندی پہ چلتے ہیں، تو یہ بچائیں گے ہمیں کل قیامت کے دن؟ کوئی نہیں کام آئے گا. وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. یعنی یہ قبلے کی تبدیلی اصل میں نعمت کا تمام کرنا تھا، یعنی دین کی تکمیل کا سمبل تھا یہ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا، یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں ایک اور نعمت بھی دے رکھی ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ذریعے کئی نعمتیں ملی. کیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اتنی نعمتیں جس کو مل جائیں، کہ جس کو اللہ کی کتاب مل جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ آ جائے، جس کو کتاب کی تعلیم ہو، حکمت کی تعلیم ہو، وہ باتیں پتہ چلیں جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو تم لوگوں کی باتوں سے ڈر کے اس نعمت کو چھوڑ دو گے؟ فَاذْكُرُونِي، مت چھوڑنا. لوگوں کے ڈر سے اللہ کا ذکر نہیں بھولنا. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو، اور اگر مجھے یاد رکھو گے تو اذکرکم، پھر میں یاد رکھوں گا تم کو. یہ یاد رکھو. اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میرا راستہ چھوڑ دیا اور اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں کام آئے گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرنا. ناشکری کیا ہے؟ یہاں کیا مانا ہے یہاں ناشکری کا؟ یعنی اللہ دے رہا ہے ایک نعمت، ہوا خیر مما یجمعون، اور انسان اس کو چھوڑ دے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، یا اس کو چھوڑ دے کہ وقت نہیں ہے، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، تو وہ گویا کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے. جیسے نظم آپ نے سنی تھی نا، اس میں ساری مشکلات کا ذکر کر کے پھر آخر میں کیا کہا گیا تھا کہ اس کا شکر ادا کرو جو نعمت مل رہی ہے. یہ چھوٹی 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 باتیں جو ہیں جن کو ہم نے ایشو بنا لیا ہے کہ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ لکھنا مشکل ہے، اور یہ رٹنا مشکل ہے، اور یہ امتحان مشکل ہے، اور وہ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ کیا مشکلیں ہیں اس کے عوض؟ تولے ذرا. ایک طرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دوسری طرف وہ نعمت جو ہمیں مل رہی ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی کا ذریعہ ہے، تو ان کی خاطر اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو کیا مانا ہے یہاں ذکر اور شکر کا؟ کہ اس کو یاد رکھو، اسے نہیں چھوڑنا.
ذکر مجھے یاد رکھو. تو جب انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو اللہ کی باتیں یاد رہتی ہے نا. اللہ سے تعلق اللہ کے کلام کے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، جو نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی قدردانی کرو، اور میری ناشکری نہ کرنا اسے چھوڑ کر اور اسے بھول کر. قبلے کا اہتمام تاکیدی چیزوں میں سے ہے. یعنی ان آیتوں میں جو بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کی گئی ہے یہ تاکیدی حکم ہے. الا یہ کہ مجبور ہو جائے کہ وہ نہیں قبلے کا رخ متعین کر سکتا، ادروائز کیجولی اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر منہ کر کے یہ کہہ دینا کہ ہر طرف اللہ موجود ہے، یہ درست نہیں. اپنی حد تک ضرور کوشش کریں اور اس کے بعد نہیں ملے تو اور بات. یعنی یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اور نماز سے غافل ہو کے یا بے پرواہ ہو کے نہیں نکل سکتا. یعنی جب وہ کہیں سے بھی نکلتے ہیں، کوئی بھی سفر شروع کرتا ہے یا کسی بھی طرف جاتا ہے، جہاں سے بھی نکلو، جدھر کو بھی جاؤ، تمہارا رخ نہیں بدلنا چاہیے. اللہ کی ذات یا وہ ایک جو فوکس ہے یا جو ایک مرکزیت ہے یا جس طرف تمہیں رخ کرنے کو کہا گیا ہے، لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تو ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک مرکز ہے. تو بندہ مومن کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کو ادھر ہی رخ کرنا ہے. وہ بازار میں ہو، وہ کاروبار میں، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے، وہ سمندر میں ہو، وہ ہوا میں ہو، فضا میں ہو، اس کا رخ ادھر ہی ہوگا. تو یہ اصل میں جو کعبہ ہے بیسیکلی تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے، اس کا جو بنیادی غرض ہے، اور اس کو سمبلائز کیا گیا اللہ کے گھر سے. یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنا ایک مرکز یا اپنا ایک نقطہ نظر یا اپنی نگاہ کے لیے ایک فوکس بنائے، یعنی نیوکلس بنائے جسے کہتے ہیں نا. اس کے بغیر تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سروائیول کے لیے نیوکلس کا ہونا ضروری ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے تمہارا سروائیول اس قبلے کو فوکس کرنے میں، سینٹر میں رکھنے میں. اور اس طرح اگر آپ گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، وہ بیچ میں قبلہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے ارد گرد صفیں بنائے ہوئے. ایک صف وہ ہوتی ہے جو اس کے قریب بنتی ہے نا حرم کے، اگلی صف، اور پھر وہ ایک مسجد کے اندر، پھر وہ مکہ کے اندر، پھر وہ پوری دنیا کے اندر ایک. اگر آپ اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں اور اگر کسی طرح لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئے تو منظر کیا ہو. تو یہ ایک بہت زبردست فیلنگ ہے. اس لیے اس کی اتنی تاکید ہے کہ نہیں، اگر تم نے منہ ادھر پھیر لیا اور ادھر پھیر لیا تو اس سے کیا ہوگا؟ توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے. توحید سے، وننس سے اتحاد آتا ہے، یونٹی آتی ہے. اور اگر مرکز بدل گئے تمہارے تو توحید بھی باقی نہ رہے گی اور اتحاد ختم ہو جائے گا. یعنی قبلہ کیا ہے؟ مرکز عقیدت ہے نا ہمارا. ہم سب مسلمانوں کے قبلے سے، کعبے سے کیا غرض ہے، کیا تعلق ہے؟ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ محبتوں کی جگہ ہے. اور اللہ سے شدید محبت رکھنے والے بندے ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس بیوی بچے کو وہاں تنہا صحرا میں چھوڑا تھا، اس غرض کے لیے کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے. کہہ سکتے ہیں مصدر ہے، یعنی سورس ہے ہمارے لیے ایک انرجی کا یا ایک ایمان کا. وی بلونگ ٹو اٹ، اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں. اب آپ ذرا رب دیکھیے، پچھلی آیتیں اس سے پیچھے رائٹ بفور دیٹ کیا گزرا ہے؟ فرقہ واریت ہے نا. فرقہ واریت کو کنڈیم کیا گیا پچھلی آیتوں میں. پہلے پارے کا آخری رکوع کیا موضوع ہے اس کا؟ فرقہ واریت کی ریجیکشن. وہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے، اور اس سے پھر یہ تفرقہ ہوتا ہے. تفرقہ بازی کی ممانعت ہے وہاں. نحن لہو عابدون، لہو مسلمون، لہو مخلصون، اسی کے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی 7 ہی آیتوں میں اب وہ فزیکلی ایک مرکز دے دیا گیا کہ یہ مرکز، اس کی طرف سب کا رخ ہوگا تو تم سب ایک رہو گے اور فرقہ واریت ختم ہوگی. وہیں پر وہی اتری، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. رہتی دنیا تک یہ جگہ
مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سینٹر آف لائف ہے، سورس آف لائف ہے. لائف سے مراد ایمان کی زندگی مراد ہے. یہاں ایمان کی زندگی کا ایک سورس ہے، نیوکلیس ہے، اور اگر وہ باقی نہ رہے سب ٹوٹ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ ادھر ہی رخ رکھو، ادھر ہی دیکھو. جب تک ادھر رخ کرو گے تو بھٹکو گے نہیں، تفرقے میں نہیں پڑو گے. اور جب وہ مرکز عقیدت بدلے گا، لوگ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف رخ کر لیں گے، تو پھر وہ قدرتی طور پر الگ گروہ بن جائیں گے. یعنی قبلے کی پیروی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر کے پھر ادھر پھر آگے. آپ دیکھیے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کا حکم آیا کہ ادھر منہ کرو. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حکم نہ آتا کہ ادھر منہ کرو، اور وہ بس ایک چیز چل رہی تھی اور مدینہ میں آ کر بھی ادھر ہی منہ کرتے رہتے لوگ، تو فرق نہ پتا چلتا، اہمیت نہ پتا چلتی. جب اس طرف موڑا گیا ان کو، بیت المقدس کی طرف پہلے اپوزٹ چیز کی طرف کیا گیا، پھر دوبارہ پلٹایا گیا، تو اس میں ایک حکمت تھی بڑی کہ اصل مرکز یہ ہے. اور اگر پھیرے بغیر ہی قائم رکھا جاتا تو اتنا ایمفیسس نہ ہوتا اس پر. یعنی جیسے پانی کے اندر ایک آپ پتھر پھینکتے ہیں تو ہر طرف ویوز پھیل جاتی ہیں، کلی سرکل بن جاتا ہے. تو ایک اسمالر سرکل ہے اور ایک لارجر سرکل ہے، ایک وسیع پیمانے پہ سرکل ہے جو پوری گلوب کے مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہے روحانی طور پر. اور آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود نام نہاد مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انہی مقامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو یعنی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے ان جگہوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. شاعر اللہ کا احترام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.